بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامیات جماعت پنچم کی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ پہلے ہم فہرست چیک کر لیں کہ اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 7 باب ہیں۔ سب سے پہلا باب جو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ناظرہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور ناظرہ قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ 19 پارہ سے لے کر 30 پارہ تک، اور پھر حفظ قرآن ہے، صورتیں دی گئی ہیں 3، اور حفظ ترجمہ ہے، سورہ فاتحہ دی گئی ہے، اسے آپ نے حفظ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، 6 حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے آج سٹارٹ کریں گے باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ باب دوم میں ایمانیات و عبادات، پہلے ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے آخرت، ٹھیک ہے۔ تو آخرت میں ہم آخرت کے بارے میں جانیں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ عارضی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس دن جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، یعنی کہ اچھے عمل کے بدلے میں جنت ملے گی جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ترجمہ ہے، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایمان لانے والے کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک کا عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں برے کام عمل کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ نیکسٹ ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں۔ اگر ہم آخرت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے، یعنی کہ وہ برے کام نہیں کرتا کہ اللہ ہمیں اس کا سزا دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن جو میں کر رہا ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں جانا۔ سب سے پہلے کہ عقیدہ آخرت ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مشق حل کریں گے۔
مشق میں سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا ہے کہ یہ دنیا ہے بے مقصد جگہ، عارضی جگہ، مستقل جگہ یا کھیل کود کی جگہ؟ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے عارضی جگہ۔ نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی جنت، زمین، جائیداد یا گاڑی؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے جنت۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کھیل کود کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آزمائش کے لیے یا کھانے پینے کے لیے؟ تو اس کا درست جو جواب ہے وہ ہے آزمائش کے لیے۔ دال ہے کہ حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح، فقیروں کی طرح، رئیس کی طرح یا بادشاہوں کی طرح، بادشاہ کی طرح؟ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہوگا مسافر کی طرح۔ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں منافق، کافر، مشرک یا مومن؟ تو مومن جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو اس میں ہے سب سے ایک پہلا الف کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے وہی آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ بدلے کی جگہ ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3 کے مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلے ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہاں سے لکھیں گے کہ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ آپ لکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا لکھیں گے کہ حدیث کی روشنی میں دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں سے کہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ہمارے جو دوسرا شارٹ کوسچن ہے اس کا آنسر ہے۔ جیم، قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں۔ تو یہاں پہ 4 نام دیے گئے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں، جیسے کہ یوم القیامت، یہ تھوڑا مشکل ہے تو آپ یہی 3 کر لیں، یوم الحساب اور یوم الدین۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا، ہم لکھیں گے کہ آخرت میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ یہ لائن آپ نہ لکھیں، یہاں سے لکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، تفصیلی جواب لکھیں۔ اور سب سے پہلے سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں۔ لانگ کوشچن، فرسٹ لانگ کوشچن ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخرت کے بارے میں بتائیں گے کہ آخرت کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں سے یہ والا جو ہے ہم چھوڑ دیں گے پیراگراف، اور اس کے بعد لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ لکھیں گے آیت کا ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہم چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد آگے لکھیں گے کہ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک تو ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔
دوسرا لانگ کوشچن ہے کہ عقیدہ آخرت کی زندگی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کی زندگی انسانی زندگی پر اثرات، ٹھیک ہے، نمبر 1، نمبر 2، 3، 4 اور 5 اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے یہ نیکسٹ ہمیں جو ہے سرگرمی دی گئی ہے اور یہ طالبہ نے خود کرنی ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ اور پہلا ہے کہ کمرہ جماعت میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کے موضوع پر ساتھیوں سے بات چیت کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، دی ہوئی مثال کے مطابق جدول کو مکمل کریں۔ تو آپ نے 2 سائڈ پہ ایسے بنانا ہے اور کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ کن کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو جو اچھے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، اور جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے اللہ اور رسول نے ہمیں منع کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔